السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثانی عشر، 12ویں حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ ہکذا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا اس سے تعلق نہیں۔ یہ حدیث حسن ہے جسے امام ترمذی اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلم بندہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جن چیزوں سے اس کا تعلق نہیں، خواہ اس کا تعلق جو ہے دین سے ہو یا دنیا سے ہو، دینی باتوں سے ہو یا دنیاوی باتوں سے ہو، دینی کام سے ہو یا دنیاوی کام سے ہو، جن چیزوں کا تعلق اس بندے سے نہ ہو ان ساری چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے اور ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر جو باتیں کہی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب اسلام کے اندر پختگی کو پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ لایانی باتوں کو، فالتو باتوں کو جن کا تعلق اس سے نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر، ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ چھوڑنا جو ہے یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق جو ہے اسلام سے ہوتا ہے، یعنی اسلامی بنیاد پہ جو ہے وہ لایانی چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے دل نے یہ چاہا کہ نماز نہ پڑھے تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، نہیں، بلکہ یہ چھوڑنا جو ہے یہ اسلامی شریعت کی روشنی میں ہو۔ اور اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، یعنی یہاں پہ اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کی ترکہ ما لا یعنی، کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن کا تعلق جو ہے اس سے نہیں۔ تو جب بندہ ایسی چیزوں کو چھوڑتا ہے جن کا تعلق اس سے نہیں ہے تو اسلام نے جن چیزوں کا یعنی اس بندے سے مطالبہ کیا ہے وہ چیزیں کرتا بھی ہے، جیسا کہ حدیث جبریل علیہ السلام کے اندر پہلی یہ بات گزری کہ کون کون سی چیزیں ہمیں کرنی ہیں اور دین کے وہاں پہ مراتب بیان کیے گئے، تو جو مطلوبہ چیزیں ہیں انہیں کرتا ہے اور جو چیزیں ممنوع ہیں ان ساری چیزوں سے وہ دوری اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے بندہ دور رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلم حقیقت میں وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو جب انسان جو ہے اسلام کی پختگی کو پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو واجبات ہیں انہیں وہ کرتا ہے اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے دوری اختیار کرتا ہے، جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو مکروہ ہیں ان سے بھی دوری اختیار کرتا ہے اور جو مباح چیزیں ہیں ان میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں کرتا ہے اور جو فالتو چیزیں ہیں ان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب بندہ اسلام کی پختگی کو پہنچتا ہے، جب وہ احسان کے درجے کو پہنچتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کے بارے میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی جب بندے کے دل کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ دل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے،
تو اس وقت جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اسے منع کیا گیا ہے ان ساری چیزوں سے وہ دوری اختیار کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کے اندر پختگی کو پہنچتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کا، یعنی احسان کے اندر جو دونوں چیزیں ہیں، ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے گا تو پھر ایسی صورت میں جو شرم والی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے وہ دوری اختیار کرے گا۔ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، خواہ ان کا تعلق جو ہے دین سے ہو یا دنیا سے، لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے جو چیزیں اس کے لیے فائدے مند ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے جو لایانی چیزیں ہیں ان چیزوں کو جب وہ چھوڑتا ہے تو اس سے اس کا دل جو ہے مطمئن رہتا ہے، اور اس کو ایک طرح سے راحت حاصل ہوتی ہے، آرام حاصل ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کی وقت کی بھی حفاظت ہے، اور اسی طرح سے اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اسلام کے اندر لوگوں کے الگ الگ مرتبے ہیں، کوئی جو ہے اونچے مرتبے پر فائز ہے تو کوئی اس سے تھوڑا نیچے ہے، کوئی اس سے تھوڑا نیچے ہے، اور کوئی بہت زیادہ نیچے ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے جو ہے اسلام کے اندر الگ الگ مرتبے ہیں، اور جس طرح کے وہ کام کرتے ہیں، اطاعت کے کام کرتے ہیں، اور جس طرح سے لایانی چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے ان کا مقام اور رتبہ جو ہے اسلام کے اندر بلند ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لایانی چیزوں سے دور رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف ان چیزوں کے اندر مشغول رکھے جن کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے، دین کے اندر اور دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمیں وفات دینا اسلام پہ وفات دینا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔